اہلی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر سامعین، سچ کو تلاش کرنا یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ اور اس وقت دنیا میں جتنے بھی مذاہب چل رہے ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم سب نے مل کے اللہ کو تلاش کرنا ہے کہ اللہ کون ہے۔ تو اصل میں اللہ کو تلاش کرنے کا ایک جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان ماحول کو دیکھے۔ جیسے مسلمان ہیں تو جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کے اندر آ کے ان کی زندگیوں کو دیکھے، ان کے مذہب کو دیکھے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان ہیں تو وہ غیر مسلم کے مذہب کو دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جیسے ہندو ہیں وہ جا کے بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، تو دیکھنے سے انسان کو کیا پتہ چلتا ہے، ان کے مذہب سے واقفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح عیسائیت ہے تو وہ مسلمانوں کے اندر آ کے دیکھیں کہ مسلمانوں کے جو مساجد کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان ہیں، عیسائیت میں جا کے دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ اس سے انسان کو اس مذہب کی ریسرچ ہوتی ہے۔ تو جب انسان کو اللہ نے قوت دی ہے، عقل سلیم دی ہے، تو وہ جو عقل ہوتی ہے نا، وہ عقل انسان کی تلاش کرتی ہے راستے کو، اور عقل سلیم والا انسان گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے راستہ دکھاتے ہیں۔ انسان کے ذمہ کیا ہوتی ہے؟ کوشش ہوتی ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو نہیں ملتا مگر وہ جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ اور پھر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو انسان وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا، دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں بڑے خسارے والوں میں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح ساری انسانیت کامیاب ہو جائے، کس طرح ساری انسانیت اللہ کو جاننے والی ہو جائے، اور موت کی بعد کی جو زندگی ہے اس میں یہ ناکام نہ ہو، کیونکہ یہ دنیا تو کچھ دنوں کا کھیل ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، پھر اس کے بعد موت ہے۔ تو موت کے بعد تو وہی کامیاب ہوگا کہ جو انسان سچے راستے پہ چل رہا ہے، اور وہ سچا راستہ تلاش کرنا۔ اب دیکھیں چائنا والے ہیں، وہ تو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں زمین خود بن گئی، آسمان خود بن گیا، لیکن پھر آگے تلاش بھی نہیں کیا جا رہا۔ تو جو مسلمان ان کے قریب رہتے ہیں ان کے قریب ہو جاؤ، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ایک اللہ ہے جس کی مسلمان کیا کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمان ہیں وہ ہندوؤں کے قریب ہو جاؤ، اور اپنے عمل سے ان کو یہ بتانے کی کوشش کرو کہ ہمارا ایک الہ ہے۔ تم نے جو لاکھوں معبود بنا رکھے ہیں، کروڑوں معبود بنا رکھے ہیں، وہ سچ نہیں ہے۔ اور جب انسان قریب ہوگا تو دوسرے آدمی کو موقع ملے گا اس چیز کو دیکھنے کا، تو اس طرح اس کو ہدایت کا راستہ کھلے گا۔ لیکن چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہے، جس وقت تک وہ خود تلاش نہیں کرے گا کہ کون ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، میں اسے پہچان لوں، اور اس کا قانون کیا ہے کامیابی کا، اور اصل کامیابی کیا ہے، یہی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے انسان کو لگا ہوا آج، کہ انسان دنیا کی محنت میں لگا ہوا ہے اور اسے موت کے بعد کی زندگی کی بالکل توجہ اور فکر ہی نہیں ہے۔ یہ تو مسلمان ہے کہ چلو آخرت کو کچھ جانتے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے علاوہ جو دنیا کے اندر انسان موجود ہیں وہ تو بالکل ہی اس سے دور ہیں، کہ ان کے نزدیک آخرت ہی مدھم ہو چکی ہے۔ اگرچہ وہ مانتے ہیں، ماننا کچھ اور ہے اور یقین کی آنکھ سے دیکھنا کچھ اور چیز ہے، اور وہ محنت کرنا کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ تو اس کر کے جتنے بھی مسلمان غیر مسلم کنٹریوں میں رہتے ہیں وہ کوشش یہ کریں ان کے نزدیک ہوں، اور ان کے نزدیک ہونے کے بعد اپنا عمل اور اپنی عبادات ان کو دکھائیں، کہ جس سے کیا ہوگا کہ آپ کی عبادات سے اور آپ کے عمل سے وہ متاثر ہوں گے۔ جیسے اذان ہے، تو اذان وہ جیسے ہی نماز ہوتی ہے، تو جیسے انسان راستے میں چل رہا ہے تو اذان آپ نے دی، اور اذان دینے کے بعد آپ نے فٹ پاتھ پہ نماز پڑھ لی، تو یہ آپ کا اذان دینا غیر مسلم کو متاثر کرے گا۔ یہ آپ کا فٹ پاتھ کے اوپر یعنی کہ سڑک کے اوپر نماز پڑھنا غیر مسلم کو متاثر کرے گا، اور اسے سمجھ میں آئے گی کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ تو میری مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے، وہ جس بھی کنٹری میں رہتے ہیں وہ غیر مسلم کے سامنے اپنا عمل پیش کریں،
عمل پیش کرنے کے بعد جب اس کو دیکھیں گے تو اس دیکھنے پہ ان کو ہدایت نصیب ہوگی، اور وہ مجبور ہوں گے کہ ہاں یہ کوئی راستہ ہے، یہ کوئی طریقہ ہے جس طریقے پہ یہ کام کر رہا ہے۔ انہیں تو بیچاروں کو معلوم ہی نہیں کہ حق کیا ہے، وہ تو جس نے بتوں کو معبود بنایا انہی کی روش میں چل رہے ہیں۔ جس نے جیسے عیسائیت ہے، عیسائیت تو ڈوب چکی ہے عریانیت کے اندر، اسی طرح یہودیت بھی عریانیت کے اندر ڈوب چکی ہے۔ تو جب ایک گناہ کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر حق کا کھلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اس ماحول کو دیکھا ہی نہیں انہوں نے، یعنی کہ مسلمانوں کے ماحول کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ نمازوں کی کیفیت کو دیکھا، نہ نماز کے اندر کے حالات کو دیکھا، نہ مانگنے انسان اللہ سے مانگنے کا طریقہ مسلمانوں کا انہوں نے دیکھا۔ تو اس کر کے وہ جو ہمارے بھائی ہیں جو غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، وہ ان کے قریب ہوں اور اپنا عمل دکھائیں، اذان دکھائیں، نماز دکھائیں، ذکر و اذکار دکھائیں، اور انہیں ان کے قریب ہو کے وہ ذکر و اذکار کریں، تو انہیں اس طرح سمجھ میں آئے گی۔ پھر پوچھیں گے آپ سے کہ ہاں یہ تم کیا کرتے ہو، پھر اس کے بعد آپ انہیں پوری دعوت دے سکتے ہیں جو بھی آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو اس طرح غیر مسلم کے لیے ہدایت کا راستہ کھلنے کے بہت بڑے چانس ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب بھائیوں کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔